اسٹیبلشمنٹ اور حکومتیں وہ صحافیوں کو تقسیم کرتی ہیں ڈیلیبریٹلی، اس وجہ سے کہ انہیں پتہ ہے اگر یہ یکجا ہو گئے تو پھر انہوں نے آزادی اظہار رائے پر بھی کمپرومائز نہیں کرنا، اور انہوں نے کسی بات پر کمپرومائز نہیں کرنا، اور مالکان جو ہمارے ورکرز کو شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے ورکرز کو استعمال کریں گے، تو اگر یہ تنظیمیں ایک ہو گئیں تو ہم مالکان کا بھی راستہ روکیں گے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور حکومتوں کا بھی۔ اگر ہم قومی سیاست کی بات کریں تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں تقسیم ہے، دھڑے بندی ہیں، جس نے آپ کے ملک کو، آپ کے اداروں کو کمزور کیا، آپ کی ریاست کو کمزور کیا ہے۔ اب میں ایگزامپل کوٹ کروں گا، آپ دیکھیں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہے، یہ کتنی انفارچونیٹ صورتحال ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سیاستدان بات کرتے ہیں کہ فوج کو اے پولیٹیکل رہنا چاہیے، جب اب انہوں نے فیصلہ کر لیا اے پولیٹیکل رہنے کا، تو سیاستدانوں نے، اداروں نے حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ اب ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں انٹروین کرنا پڑے گا۔ ان کی مداخلت جب ہوگی تو پھر یہ کہیں گے کہ فوج نے مداخلت کی ہے۔ 98 میں میں نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا۔ اس وقت بہت سیکھنے کے مراحل ہوا کرتے تھے، اور آپ پر چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، اور لوگ سکھانے والے بھی موجود تھے اور سیکھنے والے بھی۔ انفارچونیٹلی اب جو دور جدید ہے، یہاں پہ سیکھنے والے لوگ رہے نہیں، وہ آتے ہیں مائک پکڑتے ہیں، کانٹینٹ کا نہیں انہیں علم ہوتا، اور وہ بس رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اوور دی نائٹ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی حامد میر، جاوید چودھری یا بڑے اینکرز بن جائیں، تو اس کے لیے آپ کو ریسرچ کی، محنت کی، کانٹینٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، ارتقائی مراحل ہیں، ہمیں سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب میں جو دیکھ رہا ہوں وہ لیک آف رسپانسبلٹی ہے۔ ہم شاید رسپانسبلٹی شو نہیں اس طرح کرتے جس طرح پہلے کی جاتی تھی، اور اب اس طرح ایڈیٹوریل پالیسی بھی نہیں ہے وہ جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ ایڈیٹر کا رول بھی اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اداروں میں، اخبارات میں بالخصوص زبوں حالی آتی جا رہی ہے۔ تو ایڈیٹوریل میں اور ایڈیٹر کے رول کو برقرار رہنا چاہیے۔ آپ کو سیلف رسپانسبلٹی جو ہے وہ آپ کے کام میں بڑی بہتری لا سکتی ہے، کیونکہ آپ نے معاشرے میں شعور بیدار کرنا ہے، اور اگر آپ کو چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو آپ، میں نہیں سمجھتا کہ اچھی چیز کو پریزنٹ کر سکتے ہیں یا آپ اس کے لیے بہتری لا سکتے ہیں۔ دیکھیں، سماج میں بہتری کے لیے آپ کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے کردار سے بتانا ہے کہ آپ کتنے اچھے جرنلسٹ ہیں۔ ہمارا کام ہے جو انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے اس کو بالکل سچائی کے ساتھ عوام کے سامنے رکھنا۔ اس پر جو ہے وہ سیاستدانوں نے، اداروں نے اس پر فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ہم نے فیصلہ نہیں کرنا۔ ہم نے صرف، جب ہم خود سے فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم بائسڈ ہو جاتے ہیں، اور جب بائسڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق اور سچ پر مبنی گفتگو کر ہی نہیں سکتے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر میں ایک اور پہلو پر آپ کے نظر ذرا دوڑاؤں کہ جب آپ حق سچ پر نہیں ہوتے تو پھر آپ کی قلم بھی اس طرح نہیں ہوتی، اور آپ کی آواز بھی اس طرح نہیں عوام کے سامنے آتی، اور نہ ہی لوگ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ میں جب اس پروفیشن میں آیا تو میں رپورٹنگ کیا کرتا تھا، لیکن جو ہمارے اس وقت کے نیوز ایڈیٹر تھے منظور صادق صاحب، انہوں نے کہا اچھا رپورٹر وہ ہوتا ہے جو اچھا سب ایڈیٹر ہو۔ صبح میں 9 بجے آفس آیا کرتا تھا، رات جب کاپی ڈاؤن ہوا کرتی تھی 3 بجے تب میں جایا کرتا تھا۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد میں سبنگ کیا کرتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ایک لیڈ میں کتنے الفاظ ہونے چاہیے، سپر لیڈ میں کتنے، 3 کالم 4 کالم میں، اور سنگل کالم میں کتنے ورڈز ہونے چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اب اگر آپ دیکھیں نا تو جب الیکٹرانک میڈیا نیا نیا آیا تو اس وقت ٹریننگ دی جاتی تھی، آپ کو بتایا جاتا تھا کہ آپ نے مائک کیسے پکڑنا ہے، آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے، آپ نے سوال کیسے پٹ کرنا ہے، آپ کی ریسرچ کیسے ہونی چاہیے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب ہم اس دور میں چلے گئے ہیں کہ پہلے نمبر خبر کس نے دی ہے، دوسری کس نے دی ہے، آپ نے سکرین کو دیکھنا ہے، آپ جو ریٹنگ ہے اس کے چکر میں چلے گئے ہیں آپ۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے شاید ہمیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں نا، آپ کے خلاف اگر کوئی خبر چل گئی، ٹکر چل گیا تو ادارہ فوراً اسے اتار دے گا اگر آپ نے کمپلینٹ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ رسپانسبلٹی شو کریں، اس خبر کو آن ایئر کرنے سے پہلے چیک کر لیں، اس کی تصدیق کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اتھینٹک ہوگا۔ بھلے آپ 2 منٹ دوسرے چینل سے لیٹ ہوں، لیکن اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا، آپ کی ساکھ بنتی جائے گی۔ جیسے آپ دیکھیں نا، بڑے جو ادارے ہیں، میں کسی ادارے کا نام لے لیتا ہوں جیو کا، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ خبر کی تصدیق کر لیں۔ تصدیق کرنے کے بعد پھر دیکھیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ لوگ انہیں عدالتوں میں بھی لے کے گئے، حکومتیں عدالتوں میں لے کے گئی، لیکن انہوں نے پروو کیا کہ ہم نے یہ خبر اس بنیاد پر دی تھی، اسی وجہ سے وہ پھر ان کی کریڈیبلٹی بھی بنتی ہے، اور کریڈیبلٹی جب آپ کی ساکھ بنتی ہے تو پھر آپ کی جو روٹس ہیں وہ عوام میں جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، ٹو بی ویری آنیسٹ، کہ لوگ جیو کو گالیاں بھی دیتے ہیں لیکن دیکھتے پھر جیو ہیں، تو یہ دیکھیں نا، انہیں بھی پتہ ہے۔ اب عوام بھی بڑے باشعور ہو چکے ہیں، جو ویورز ہے آپ کا، انہیں پتہ ہے یہ جیو کا ٹلٹ کس طرف ہے، اے آر وائی کا ٹلٹ کس طرف ہے، یہ سما کا کس طرف ہے۔ لوگوں میں بڑا شعور آ چکا ہے، دیکھیں۔ اور پھر آپ دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی فلاں چینل دیکھنا ہے تو پی ٹی آئی کا، تو آپ دوسرا چینل لگا لیتے ہیں، لیٹس سپوز کوئی بھی، اور اگر آپ نے مسلم نون سے کوئی ریلیٹڈ چینل دیکھنا ہے تو آپ یہ لگا لیتے ہیں، یہ تو۔ لیکن یہ عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ اب چینل بھی بائسڈ ہوتے جا رہے ہیں، اور رپورٹنگ وہ رپورٹنگ نہیں۔ اب تو یہ ایک پروفیشنل کم ہو گئے ہیں جو ادارے ہیں، اب یہ
وہ ہو گیا ہے, پروفیٹیبل بزنس بن چکا ہے. اس وجہ سے اس میں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے. ورنہ مجھے بتائیں کہ پہلے اگر ہم 90s کی بات کریں, 2000 کی بات کریں, تو جرنلسٹ کی کتنی عزت ہوا کرتی تھی. آپ کو خبر لگاتے تھے, اس خبر کا تصدیق کے لیے یا پھر اس کی تردید کے لیے آپ سے ادارے رابطہ کرتے تھے, پھر اس خبر پر ایکشن ہوا کرتا تھا. اب آپ دن میں جتنی مرضی خبر لگائیں, کوئی اس کو کان پر کسی کے جوں تک نہیں رینگتی. نیشنل پریس کلب نے ہم نے پہلی مرتبہ جو 4 نشستیں تھیں وہ کمپلسری کی کہ آپ نے جوائنٹ سیکرٹری پہ, نائب صدر پہ اور 2 جو گورننگ باڈی کی سیٹیں ہیں, یہ ہر گروپ نے جس نے بھی نیشنل پریس کلب کا الیکشن لڑنا اس نے یہ 4 سیٹوں پر خواتین کو لے کے آنا ہے. اور دوسری بات آپ کو اگر یاد ہو کہ ہماری ایک جنرل سیٹ ہے جس پر ہماری فائنانس سیکرٹری نیئر علی ہیں, وہ بھی اس پر موجود ہے. اب 5 جو خواتین ہیں وہ اس میں ہمارے ساتھ ہمارے شریک ہیں. وہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, ایک تو ان کے مسائل جو ہیں وہ ان کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے, اور دوسرا دیکھیے نا, ہمیں برابری کی سطح پر لے کے چلنا ہے. اگر آپ جینڈر ڈسکرمنیشن ختم کریں گے تو پھر آپ کو ختم کرنی چاہیے. اگر ہم معاشرے میں یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اور ہم نے امپلیمنٹ کیا بھی. اگر اب میں یوجے کی بات کروں, وہاں پہ بھی خواتین موجود ہیں, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ اگر خود سے آئیں انالیسس کریں, خواتین جو نیشنل پریس کلب میں آتی ہیں وہ اب خود سے کہتی ہیں کہ ہمیں واقعی محسوس ہوتا ہے کہ یہ نیشنل پریس کلب ہمارا دوسرا گھر ہے. اور میں اگر آپ کو اس کی ایگزامپل دوں برابری کی, میل اور فیمیل کی, ہم نے ویسے ڈسکرمنیشن کبھی رکھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں یہ رمضان فیملی فیسٹیول میں میل اور فیمیل ٹورنامنٹ ہو رہا ہے کرکٹ کا, اور پہلی مرتبہ پچھلے گزشتہ جو برس تھا خواتین کی جو 12 ٹیمیں تھیں آئی ہیں. اب اس مرتبہ اب تک جو ہے خواتین کی جو فیمیل جرنلسٹ ہیں ان کی 14 ٹیمیں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکی ہیں, اور شاید 2-3 اور بھی آ جائیں. تو مقصد صرف یہی ہے کہ ہم ان کی پارٹیسپیشن زیادہ سے زیادہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سے خواتین نے نیشنل پریس کلب میں ان کی آمد زیادہ ہوئی ہے, انہیں ذرا سینس آف سیکیورٹی ملی ہے, تو آپ دیکھیں نیشنل پریس کلب میں بہت زیادہ چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں. دیکھیں نا, خواتین کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو کیسے سلیقے سے بہتر کرنا ہے. تو میں یہ خود بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے گھر میں, باہر, ہر جگہ پر خواتین کو آزادی دینی چاہیے, انہیں نمائندگی دینی چاہیے. ہاں دیکھیں, یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ پھر جو خواتین ہوتی ہیں انہیں بھی پتہ ہے میری ذمہ داری کیا ہے. اب رات تک خواتین ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہمیں یہاں پر ہمیں تحفظ ہے, اور وہ ہمارے ساتھ کام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو وہ اجاگر کریں, اور ان کے حل کے لیے ہم ان کی مدد کریں, ان کے ساتھ چل کر ان کے مسائل کو حل کریں, تاکہ یہ ڈسکرمنیشن جو ہمارے معاشرے میں ہے اس کو ختم کیا جائے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں مردوں کی نسبت خواتین کا زیادہ کردار ہے, اور وہ نظر بھی آتا ہے. اگر ہم قومی سیاست کی بات کریں تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں تقسیم ہیں, دھڑے بندی ہیں, جس نے آپ کے ملک کو, آپ کے اداروں کو کمزور کیا, آپ کی ریاست کو کمزور کیا ہے. اسی تقسیم نے, اسی دھڑے بندی نے. اب میں ایگزامپل کوٹ کروں گا, آپ دیکھیں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہیں. یہ کتنی انفارچونیٹ صورتحال ہے. اب جب ان کی لڑائی ہوگی, اس لڑائی میں کوئی تیسرا فائدہ اٹھائے گا. پھر اب ہم ہمیشہ یہ سیاستدان بات کرتے ہیں کہ فوج کو اے پولیٹیکل رہنا چاہیے. جب اب انہوں نے فیصلہ کر لیا اے پولیٹیکل رہنے کا, تو سیاستدانوں نے, اداروں نے حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ اب ان کو نہ چاہتے ہوئے اس میں انٹروین کرنا پڑے گا. ان کی مداخلت جب ہوگی تو پھر یہ کہیں گے کہ فوج نے مداخلت کی ہے. یہ آپ کی تقسیم کے نقصانات ہیں کہ جو ادارہ جو کام کر رہا ہے اس کو وہی کرنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں کر رہا, اس کی جگہ پر کوئی اور کام کر رہا ہے. اب میں آتا ہوں اپنی سیاست کی طرف, نیشنل پریس کلب کی اور صحافیوں کی سیاست کی طرف. آپ گواہ ہیں اس بات کے, آپ کو پتہ ہوگا, آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے خدا کو گواہ بنا کے بتائیے گا, ہم نے ہمیشہ سے جب سے آئے ہیں, دیکھیں میں ورکنگ جرنلسٹ ہوں, پڑھا لکھا آدمی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ہمیں اپنی لڑائی کو ختم کرنا ہے. اس کی وجہ سے کمیونٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیں اگر ہم سب مل کر ایک کام کریں گے اپنی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے تو زیادہ اثر مؤثر ہوگا. لیکن جب ہم تقسیم ہوں گے, اور اس تقسیم کی وجہ کیا ہے, ذرا اس پہ بھی غور کیجئے. کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہیں, ہم لوگوں کو سپیس نہیں دیتے, اور اگر سپیس دیتے ہیں تو دوست ہمارے سپیس سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری بات, اسٹیبلشمنٹ اور حکومتیں وہ صحافیوں کو تقسیم کرتی ہیں ڈیلیبریٹلی, اس وجہ سے کہ انہیں پتہ ہے اگر یہ یکجا ہو گئے تو پھر انہوں نے آزادی اظہار رائے پر بھی کمپرومائز نہیں کرنا, اور انہوں نے کسی بات پر کمپرومائز نہیں کرنا. اور مالکان جو ہمارے ورکرز کو شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے ورکرز کو استعمال کریں گے, تو اگر یہ تنظیمیں ایک ہو گئیں تو ہم مالکان کا بھی راستہ روکیں گے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور حکومتوں کا بھی. اس لیے وہ بھی ہمیں ایک نہیں ہونے دیتے. اور دوسرا, ان کو تو میں مورد الزام بعد میں ٹھہراؤں گا, اس سے زیادہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم خود سے بھی ایک نہیں ہوتے. ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ ہیں, ہم ان کی خاطر اپنی کمیونٹی کے وسیع تر مفاد کو قربان کر رہے ہیں.